اردو گلوبل کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں دجالی محل کے بعد دجال کا ایک ایسا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے اسرائیل نامی ناجائز ریاست کنٹرول کرتی ہے۔ اس شہر کی حقیقت کیا ہے اور کیسے یہ شہر دجال کے کام آئے گا، آج ہم اس کی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو ضرور کھٹکا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں تبوک کے شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین لاگت آئے گی، اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین نے اس شہر کی تعمیر کے لیے 2300 صفوں پر مشتمل ایک پروپوزل پیش کیا ہے جس میں اس شہر کا نام نیوم رکھا گیا ہے۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادہ بن سلمان نے 2017 میں کیا اور بتایا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شاہکار شہر ہوگا۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ نیوم کا مطلب جدید مستقبل ہے۔ اس شہر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودیہ میں مدینہ سے کچھ فاصلے پر دجال کا محل بھی تعمیر کیا گیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا اور وہ نکلنے کے بعد زمین پر ہر ایک شہر میں جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے جو اسے مدینے میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینے میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نبوی کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ یہ دیکھو احمد کا سفید محل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قیام کے بارے میں جس پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے، جس کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کے مطابق ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کی گئی۔ تعمیر کے بعد یہ محل اب تک ویران پڑا ہے، اور اس محل کے علاوہ اس پہاڑی پر دور دور تک آبادی بھی نہیں۔ اس محل کی جانب جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہاں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت بھی نہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اس محل کو دجال محل کا نام دے رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں اس شہر کی۔ دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی نشانی ہے جس کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان 2017 میں کر چکے ہیں، جو تقریباً 7 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے پر بنایا جائے گا جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے، یا دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ آخر اتنی بڑی رقم سعودیہ کو کون دے رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودیہ میں ضرور بن رہا ہے مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا، جو صہیونیہ کا ایجنڈا ہے جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل ہے۔ یہودی سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا ایک اہم ترین شہر ہوگا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودیہ ولی عہد شہزادہ سلمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کو قید کرتے ہیں یا پھر قتل کر دیتے ہیں۔ جن سعودی عہدیداروں نے اس شہر کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا وہ آج بھی قید خانوں میں ہیں۔ ناظرین گرامی، اس حجاز مقصد پر جو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے، پر ایسا ایک شہر تعمیر ہونا جا رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کی مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔
عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں۔ جو پابندیاں سعودی عرب میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر کو سعودی عرب کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ یہ شہر صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، جیسے یہاں پر ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا، جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا، اور یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹ روبوٹک لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جراسک پارک بھی بنایا جائے گا جس میں ڈائنوسارز روبوٹس کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹنگ انجینئرنگ کو مکمل طور پر فروغ دیا جائے گا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ بھی ہوگا، بڑے بڑے لگژری ریسٹورانٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی، اور یہ شہر تقریباً 10,200 اسکوائر میل کے رقبہ پر پھیلا ہوگا، اور اس شہر کو یہودی قوم تجارت کا مرکز بنائے گی، اور اسرائیل کی جانب سے ایسی پالیسیاں بنائی جائیں گی جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اس شہر کے تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے، اور رہی بات سعودی بادشاہوں کی تو وہ اس وقت یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ ناظرین کرام، سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و انصار کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی بھائیوں یعنی یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دیں کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کے بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو 75 ارب ڈالرز کی امداد دی۔ ان سب حالات کو دیکھا جائے جہاں یہودیوں کے مظالم ہوں، یہودیوں کے ناجائز قبضے ہوں یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، سعودیہ نے کھل کر اسرائیل کی ہی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں سعودیہ ایران جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جس وقت قطر نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد سعودیہ نے قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت تمام آل سعود و آل مسعود قطر کے خلاف میدان جنگ میں آ گئے، جن میں سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ریاستیں بھی شامل ہیں۔ عرب بادشاہوں کے یہ اعمال صرف اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہیت پر بیٹھے صرف یہودیوں کی نوکری کر رہے ہیں۔ یہودی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ بھی شامل ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورت میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلا یہ کہ یہ مملکت اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لے، جس میں ان مملکت کی پالیسی صہیونی چلائیں گے، مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ ناظرین گرامی، دجالی محل کی تعمیر کے بعد دجالی شہر کی تعمیر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا لازم ہو چکا ہے، تاکہ مسلمان خود کو دجال کے فتنوں سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم امت میں اتحاد پیدا کرے، امت مسلمہ کو دجال اور دجالیوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور امت مسلمہ کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔